اور یہ بدعتی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جیسے سندھ کے اندر رافضی کو سید کہتے ہیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اہل الشرک والبدع۔ اور اگر حالات سازگار ہوئے، اسلامی نظام نافذ ہوا، پھر تو کوئی بات ہی نہیں، ورنہ ان عدالتوں میں بھی جہاں نظر آیا کہ موحد ججز بیٹھ گئے تو میں مقدمہ دائر کروں گا کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، ان کو اہل سنت والجماعت نہیں کہا جا سکتا، ان عقائد اور ان اعمال کی وجہ سے یہ اہل سنت کے ازداد ہیں، مخالفین اور بدترین بغات ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے آنے والا غیرتی یہ کام کرے۔ ور بمیرے معذر ما بپذیر، اے بسا آرزو کے خاک شدہ، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ کروں گا کہ خدایا ان کا تو سارے عقائد و اعمال آپ کے نبی کی سنت کے خلاف تھے، اور ان کے عقیدے اور عمل کا تو ایک رکن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت نہیں، ایک فرد کے برابر نہیں تھا، یہ اہل سنت والجماعت کیوں کہلائے؟ اور آپ کو وہابی کہتے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، یہ ہدایت سے ہے۔ ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ایرات الطریق، ایرات الطریق راستہ دکھانا، جس طرح آپ نے ایک شخص کو کہا کہ ایسا چلو، پھر ایسا چلو، پھر دائیں چلو، پھر بائیں چلو، یہ آپ نے خالی راستہ بتایا۔ اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، کہ آپ ان کو کہے بیٹھو گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں، میں خود ساتھ چلتا ہوں، میں آدمی ساتھ کرتا ہوں۔ ایرات الطریق، راستہ بتانا اور دکھانا، یہ تو اللہ نے انبیاء اور ان کے جانشینوں کو بھی منصب عطا فرمایا ہے۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے یہ ہادی آ چکے، اور وہ ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، ان کے دل اور دماغ میں ایمان ڈالنا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی یہ کام اپنی پسند سے نہیں کر سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ جس طرح جس کے لیے چاہے وہ فرمائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہیں ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کر کے اپنے آپ کو قربان نہ کریں۔ ہدایت ہاتھ میں نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، حضرت ان کے دل و دماغ میں ایمان اتارنا، ان کو منزل مقصود تک پہنچانا، یہ آپ کا منصب نبوت نہیں، یہ وظائف الوہیت ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ہدایت کا مبدا ہے، وہ تو اللہ نے سب کو دیا ہے، ایک ہدایت کا معال ہے، معاد، اس کا انجام وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے معنی ہے توفیق الخیر، ہدانی وفقنی،
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ایک پیغمبر حضرت سلیمان تاج و تخت اور بادشاہت کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔